السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پری ہسٹورک ایرا کے بارے میں. ٹھیک ہے فرینڈس، پری ہسٹورک ایرا یعنی اسٹون ایج کے بارے میں ہم جانیں گے. تو چلیے فرینڈس، بنا دیر کیے ہم اپنے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو فرینڈس، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو پری ہسٹورک ایرا کیوں کہتے ہیں. ایرا کا مطلب ہوتا ہے دور. ٹھیک ہے، دور. اب پری ہسٹورک یا پری ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو پری ہسٹری 2 ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے، پری اینڈ ہسٹری، جو کہ گریک ورڈ سے. پری ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیفور یعنی پہلے، اور ہسٹری جو ہے تو یہ گریک ورڈ ہسٹوریا سے لیا گیا یعنی تاریخ. اب ہسٹری تو آپ سب جانتے ہوں گے. اس کو مزید سمپلر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری ماضی ہوتی ہے، جو پاسٹ ہوتا ہے، وہ ہسٹری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنا بھی گزرا ہوا وقت ہوتا ہے ہمارا یا کسی قوم کا تو وہ ہسٹری بن جاتی ہے. وہ اس قوم کا ہسٹری بن جاتا ہے یا ہماری ہسٹری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب پری ہسٹورک ہسٹری تو ہم نے جان لی، یعنی یہ وہ دور تھا. پری ہسٹورک ایرا، پری ہسٹورک ایرا وہ دور تھا جب انسان جو تھا وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے ان کے ریکارڈز بھی ہمارے پاس بہت کم پڑے. وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، وہ بہت ہی پیچیدہ مطلب چیلنجنگ لائف تھا ان کی. چیلنجنگ لائف تھی ان کی کیونکہ ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھی جو آج تک انسان نے اپنے لیے سہولیات بنائی ہے. جو آج انسان کے پاس سہولیات ہے وہ اس وقت نہیں. تو پری ہسٹورک ایرا یعنی اسٹون ایج کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب بیسیکلی دوستو، یہ جو اسٹون ایج ہے تو اس میں 3 پیریڈس تھے. ٹھیک ہے، 3 پیریڈس تھے یا 3 ڈفرینٹ ایراز تھے. پھر ہمارے پاس فرسٹ ایرا یا اولڈ اسٹون ایج بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، مڈل اسٹون ایج اینڈ دا لاسٹ اسٹون ایج اور دا نیو اسٹون ایج. اچھا دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں ان سارے اسٹون ایجز کے بارے میں. تو جو پہلا تھا یعنی فرسٹ اسٹون ایج، یہ تقریباً 2.6 ملین ایئرز ایگو تھا، یعنی تقریباً 2.6 ملین سال یہ پرانا ہے. اور 1 ملین میں 10 لیکس ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں 2.6 ملین ایئرز پہلے تھا اسٹون ایج، تو یہ کتنا پرانا ہوگا. چلیے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں کہ جو اسٹون ایج تھا یا اولڈ اسٹون ایج، اس میں انسانی زندگی کیسی تھی. تو جو اسٹون ایج تھا اس میں انسان ایک نومیڈک لائف بسر کر رہے تھے. نومیڈک لائف مطلب وہ خانہ بدوش تھے. وہ ایک جگہ پہ فکس نہیں رہتے تھے کہ بس ہم یہاں ہیں تو ہم یہاں ہی رہیں گے، ایسا نہیں تھا. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل ہجرت کرتے تھے. ٹھیک ہے، along with their families. کس لیے؟ تاکہ وہ شکار کر سکے، ہنٹنگ کر سکے. اور شکار وہ کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ وہ ان جانوروں سے خوراک حاصل کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو چمڑے ہیں ان سے وہ اپنے لیے کپڑے بنا سکے. اس کے علاوہ دوستو، جو فرسٹ اسٹون ایج تھا اس میں انسان جو تھا وہ آگ لگانا نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ جو جانوروں کی گوشت ہوتی تھی اسے کچا کھا جاتے تھے، اور نہ ہی وہ کپڑے جانتے تھے. بس وہ تو جانوروں کے چمڑوں سے ہی اپنے لیے کپڑے بناتے تھے. پھر اسی فرسٹ اسٹون ایج میں ہومو ایریکٹس، ٹھیک ہے، یہ ایک پرسن تھا ہومو ایریکٹس، اور یہ پہلا بندہ تھا جس نے آگ کو ڈسکور کیا. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کے منازل طے کر چکا ہے. دوستو، اگر آپ دیکھیں اسٹون ایج میں انسانی زندگی کو، کہ وہ فائر لگانا بھی نہیں جانتا تھا، وہ جانوروں کے چمڑوں سے اپنے لیے کپڑے بناتا تھا. اور آج انسان کو دیکھیں وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. اس نے ترقی کے اتنے منازل طے کر لی، وہ چاند پہ قدم رکھنے میں کامیاب ہوا، اور اس نے وہ ترقی حاصل کی، وہ ترقی اس نے کر لی جو اسٹون ایج میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سو یہ پاسبل ہے ڈیو ٹو دا مائنڈ. ٹھیک ہے، مائنڈ کی وجہ سے. اور یہی انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہات میں سے بھی ہے.
اسی طرح جو فرسٹ اسٹون ایج تھا اس میں بھی انسان اپنی سہولیات کے لیے اپنی سہولیات پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لکڑی سے اور ڈفرینٹ قسم کے ویپنز بنائے ہنٹنگ کے لیے اور اپنی سیفٹی کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے ایکسز بنائی یعنی کلہاڑی بنائی، انہوں نے نائفز بنائی، اس کے علاوہ انہوں نے کلبز بنائے، ٹھیک ہے۔ اور کلبز جو ہے تو یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک ویپن ہوتا ہے جو زیادہ تر مارشل آرٹس وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت انسان جو تھے تو یہ اس کو اپنی سیفٹی کے لیے بھی یوز کرتے تھے اور ہنٹنگ کے لیے بھی یوز کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ تھا فرسٹ اسٹون ایج کہ فرسٹ اسٹون ایج کیسا تھا۔ اب اس کے بعد جو مڈل اسٹون ایج آیا، اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ سو فرینڈز، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی نیو ایرا سٹارٹ ہوگی۔ نیو ایرا مطلب فرسٹ اسٹون ایج ختم ہو گیا، فنش ہو گیا، تو جیسے ہی مڈل اسٹون ایج کا آغاز ہوا، اسی طرح انسان جو تھا اس نے آہستہ آہستہ اپنی لائف سٹائل کو بھی چینج کیا۔ لائک فرسٹ اسٹون ایج میں انسان کیا کرتا تھا، وہ ہنٹنگ کرتا تھا، وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ پہلے تو اس کی گوشت کو کچا کھا جاتے تھے، لیکن بعد میں وہ آگ لگانا سیکھ گئے۔ اب جو مڈل اسٹون ایج تھا تو اس میں کیا ہوا، اس میں جو انسان تھے انہوں نے ایگریکلچر کو اہمیت دی، انہوں نے ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کروایا، یعنی کھیتی باڑی کو انٹروڈیوس کروایا، مطلب پھر وہ جانوروں سے زیادہ پودوں پہ انحصار کرنے لگے۔ سو یہ تھا ہمارا مڈل اسٹون ایج۔ چلیے دوستو، اب ہم جانتے ہیں نیو اسٹون ایج کے بارے میں۔ سو نیو اسٹون ایج میں کیا تھا، نیو اسٹون ایج میں انسان ٹیکنالوجیکل اور سوشل ڈیولپمنٹ کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے مڈل اسٹون ایج میں انسان نے ایگریکلچر شروع کی، کھیتی باڑی شروع کی، لیکن جو نیو اسٹون ایج تھا اس میں جو کھیتی باڑی تھی اس میں مزید ایڈوانسمنٹس آ گئی بنسبت مڈل اسٹون ایج کی۔ نیو اسٹون ایج میں انسانوں نے میز اور ویٹ وغیرہ کی جو کراپس ہوتے ہیں وہ بھی اگائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈومیسٹیکیشن سٹارٹ کی، ٹھیک ہے۔ یعنی فرسٹ اسٹون ایج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انسان جانوروں کا شکار کرتے تھے، لیکن نیو اسٹون ایج میں انسان جو تھے وہ جانوروں کو گھروں میں پالتے تھے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کرافٹس کرنے لگے، یعنی وہ پوٹری کرنے لگے، مٹی کے برتن بنانے لگے، ویونگ یعنی بنائی کا کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے سٹارٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ وہ مڈ برکس کے بنے ہوئے گھروں میں رہا کرتے تھے، کب، نیو اسٹون ایج میں، ٹھیک ہے۔ ورنہ پہلے تو وہ غاروں میں رہتے تھے، لیکن نیو اسٹون ایج میں وہ مڈ برکس میں رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جان لیا اسٹون ایج کے بارے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو سو پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل۔ چلیے فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔